أنفسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ لیجیے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ یا علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد. یہ ماہ رمضان ہے، اسی حوالے سے روزے کی حالت میں زیادہ کلی کرنا مکروہ ہے، بہتر نہیں ہے. منہ میں جو پانی ڈالتے ہیں اسے کلی کہتے ہیں. ایک تو نماز کی کلی ہوتی ہے، ایک ویسے ہی. ہاں اگر اسے یقین ہو کہ میرے کلی کرنے سے پانی حلق میں چلا جائے گا یا ہو سکتا ہے اندر بھی چلا جائے، تو اگر اس نے احتیاط یقین ہوتے ہوئے کہ چلا جائے گا اور چلا جائے تو روزہ باطل ہو جاتا ہے. احتیاط ہے کہ یہ کلی کم کم کی جائے تاکہ احتمال ہی نہ رہے پانی کے اندر جانے کا. بلند تر صلوات پڑھیں گے. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. کئی دنوں سے جناب یہاں تشریف رکھتے ہوں گے، انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ بار بار، بلکہ مجھے یاد دہانی بھی فرمائی کہ میں آپ کو الحمد پڑھ کے سناؤں. ویسے تو آپ کو آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو سکھانے لگا ہوں، صرف انہوں نے فرمایا کہ آپ ذرا بتا دیں، میں بتا دیتا. سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ نہیں بتاؤں گا میں بسم اللہ نہیں آتی، یہ نہیں بتائیں گے شادی بہن کو. سب سے پہلے ہے الحمد. الحمد نہیں، الف لام الحمد. لام پہ زبر نہیں ہے، لام پہ جزم ہے. الحمد 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 نہیں. جہاں شاہ جی پڑھو نا ذرا، کوئی ڈر نہیں. ہاں میں کلاس کو سن لی جائے تو کیا حرج ہے، سن بھی تو لیتے، کوئی نمبر تھوڑی دے رہے. الحمد، یہ دال جو ہے نا اس کے آگے احتیاط ہے. یہ جو للہ ہے نا، للہ لام اور دال کو الگ کر دیں. دو للہ نہیں ہونی چاہیے. الحمد دو للہ پڑھتے ہیں جلدی جلدی. الحمد للہ، دو للہ کوئی لفظ نہیں ہے. الحمد للہ، لام اور دال کو الگ کرنا ہے. یہ دوسری ال پڑھنا ہے، الحمد نہیں پڑھنا. شاہ جی خیال کریں، کئی سنے الحمد. شاہ جی تکلیف ہوتی ہے، سن تو لیتے ہیں ہم، تکلیف اوپر ہی جھیلنی پڑتی ہے ہمیں. بتا بھی نہیں سکتے، سن لی لیتے ہیں. الحمد، دو کے اوپر تھوڑا دو نہیں کہنا. الحمد للہ، للہ اے کے آگے پھر رے کو نہیں میں، ہے رب العالمین نہیں کہنا. للہ
اب کہیں رب وہی ہوئی عالمین، عالمین نہیں کہنا، لام پہ زبر ہے، عالمین، کئی عالمین پڑھ لیتے ہیں، وہی یار کیا کریں، الحمد للہ رب. آپ تو کہیں گے یہ تو پھر سارا دن کھڑے رہے نماز میں، دیر ہو جائے. شاہ جی ہم نے تو 2 منٹ میں ہر شے ختم کرنی ہے، شاید جیسے بالکل طے ہے 2 منٹ میں نماز نہیں ہوئی خبر نہیں کیا ہوا. الحمد للہ، خدا گواہ یہ ایک مرتبہ پڑھی جائے دیوار ہل جاتی ہے. شاہ جی میں صحیح کہہ رہا ہوں. الحمد للہ رب العالمین. اب پھر مجھے انہوں نے حکم دیا اس کو ضرور بتانا ہے، عالمی، مین نہیں کہنا، میم یہ می، شاہ جی می. الرحمن الرحیم، نون کو کیسے ملانا؟ الرحمن بھی کہہ سکتے ہیں شاہ جی، کہہ سکتے ہیں، خیال کرائے کہہ سکتے ہیں، لیکن فصاحت یہ ہے الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. نون کو آگے ملا دیں. عربی قاعدے سے اسے نون کو آگے ملانا بہتر ہے، ٹھیک ہے نا شاہ جی؟ رب العالمین الرحمن الرحیم. آگے دیکھیں گے لا لکھا ہوا ہے، لا مانے نہیں، نہیں کے معنی کیا ہے؟ یہاں رکنا نہیں ہے. وہی اچھا آپ کو ابھی پتہ لگ گیا، شکر ہے. لا کے معنی رکنا نہیں ہے. لا لکھا ہوتا ہے رکنا نہیں ہے. یہ کیا پڑھنا ہے؟ الرحمن الرحیم مالک، مالک، کاف کے نیچے زیر، کہ یو نہیں کہنا، کہ یوم الدین نہیں ہے. اکثر مالک یوم الدین، یار یہ کیا ہوتا ہے؟ مالک، مالک ٹھیک ہو گیا نا. اب الگ کریں جے کو، یوم الدین، یوم الدین، مدین، یہ شاد خیال کرائے بالکل. یوم الدین، میم کو دال سے ایسے ملائیں کہ دال نمایاں نظر آئے. غور نے فرمایا تاکہ الدین پتہ چلے وہ دین کون ہے جس نے آنا ہے. یوم الدین، ٹھیک ہو گیا. آگے جناب مدین، یہ جہاں راہ رکھ لیں. اب پڑھنا ہے آپ نے ایاکا نے زور نہیں دیں گے تو درست نہیں ہے. ایاکا، اگر میں جملہ سخت کہوں تو پھر آپ پریشان ہو جائیں. اگر ایا کو زور نہیں دیں گے تو انسان دین سے نکل جاتا ہے. یہ تخصیص ہے خالق کے لیے. ایاکا، کا الگ ہے، نعبدو الگ ہے. ایاک نعبدو نہیں ہے، نعبدو لفظی نہیں ہے. جس ویلے لفظی نہیں ہے، اگر پیش نماز بھی ایسے پڑھے تو پھر نماز علی. شاہ جی بہت تکلیف ہوتی ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. خالہ جانے کیا کیا تکلیفیں ہم جھیلتے ہیں. ہائے ہائے ہائے. ایاکا، شاہ جی ایاکا نعبدو، نون اور الگ ہو جائے، کاف الگ ہو جائے. ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین. کا نستعین نہیں ہے، و ایاکا نستعین. ٹھیک ہے، کچھ سمجھ آ رہی ہے نا؟ شکر ہے. بس ایا کو زور دینا ہے شاہ جی، ایا کو زور دینا، چونکہ یہ توحید کے لیے تخصیص ہے. یہ لفظ ایا کا ہے ہی صرف اللہ کے لیے.
یا کا کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدے یہ فعل امر ہے. اہدے مجھے قائم رکھ. اہدنا الصراط، اہدنا الصراط نہیں ہے، اہدنا الصراط. اہدنا ہے، اہدنا الصراط. تل نہیں تل، تے نہیں توے. یار اہدنا الصراط یعنی تل پڑھتے ہیں. اردو بھی سرائکی بھی تل. چال صحیح. اہدنا الصراط. تل ایک توے آتی ہے، بچوں سے سنے نا، بڑوں کو تو آتی ہے نا. نہیں آتی؟ صحیح کہتے ہیں نہیں آتی. اہدے. اچھا آپ محسوس تو نہیں کرتے میں کچھ کہتا ہوں؟ خدا واسطے کیا نہ کیا آپ نہیں معلوم کہ بس اب چپ رہیں. ٹھیک ہے، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے. بس خدا کی قسم میں کہتا ہوں، بس ہمیں حکم ہے خاموش رہنا. اہدے الصراط. تل توے سے تل، تل نہیں تل. یار توے جب بنائے تل، یہ تکلیف ہے. یا تل کہیں یا تل چا کہیں، کیا ہوا؟ یہ اللہ نے ہونٹ کس لیے ملانے کو دیے؟ جلدی ملتے ہیں یا نہیں ملتے؟ ان کو ملانے میں بہتری ہے، پھیلانے میں بہتری نہیں ہے. اہدنا الصراط. تل وہی اس میں ایک بحث ہے، عربی علم کلام کی بحث لکھی ہے، وہ نہیں سناتے. اہدنا الصراط. تل مستقیم، مستقیم. ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر ہے. آگے کیا ہے؟ صراط. تو اللہ زی، صراط اللہ زینا نہیں. ہاں جی تلا پڑھتے ہیں شاید. صراط اللہ زی. تو یہ ہے یا نہیں؟ آگا جی تو یہ ہے نا. صراط اللہ زینا. اب آگے انعمتا. یہ انعمتا یہ پہلی ہے ایاکا میں بھی، اور یہ دوسری انعمتا میں. اگر آپ تے کی بجائے توئے کہ انعمتوں کہیں گے یا انعمتے کہیں، آدمی کافر ہو جاتا ہے. انعمتا تے کر کے علیہم. انعمتا علیہم نہیں، انعمتا علیہم. انعمتا اللہ کے لیے الگ کر دیں، علیہم الگ کر دیں. انعمتا علیہم. تے اور عین میں فرق کرنا. غیر المغضوب علیہم. مغضوب علیہم نہیں، مغضوب علیہم. بے اور عین میں پھر فرق کرنا. غیر المغضوب علیہم، بے اور عین میں فرق کرنا. آگے ہے وَلَضَّالِّينَ. جب نیچے لے آئے نا لی، زبان تالو سے مل جائے، اس میں لین کی آواز پیدا کرے. لین. شکر ہے، شکر ہے شروع ہو گیا پڑھنا. اچھا، اچھی بات ہے. وَلَضَّالِّينَ. ٹھیک ہے. وہ صاحب کہاں بیٹھے ہیں خبر نہیں، اگر یہاں تشریف رکھتے ہیں. بابا میں نے آپ کا وہ فرمان پہنچا دیا، سمجھ آئی سرکار؟ اگر کہیں بھی کوئی کمی بیشی ہو تو پھر پوچھا بھی جا سکتا ہے. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ساری زندگی میں ایک الحمد بھی تو صحیح پڑھنی چاہیے. 7 آیتیں بھی ہم صحیح نہ پڑھیں تو 70 سال کیوں کہاں دھوپ میں گزاریں؟ دھوپ میں شاہ جی، دھوپ ایک آدھا گھنٹہ لگتا ہے بیٹھ کے صحیح کرنے ختم. اور اس کی ختم تب صحیح ہوگی جب پابندی فرمائیں گی.
اگر آپ پابندی نہیں کریں گے اسی طرح یہ زبان جب بڑھاپے میں سب عادی ہو جاتی ہے، لاکھ کوشش کریں. یارہ وہاں لاہور میں انہیں حدیث کتاب میں روز ٹوکتا تھا، کہتے ایسی پڑھنی ہے یہ زبان تے چڑھتا ہی نہیں. میں کیا ٹھیک ہے سر، کہتے ایسی زور لگا لے آتا ہی نہیں. کیا کریں؟ معلوم ہوتا ہے جوانی میں اگر زبان پہ لفظ صحیح چڑھ جائے تو پھر بڑھاپے میں بھی صحیح ہو جاتے، ورنہ پھر بڑھاپے میں موجے کریں. خدا کے لیے سمجھے. ذرا برادر صلوات پڑھ دیں جب اللہم صلی علی محمد و آل محمد. وَاذْكُرِ اسْمَ، آج ہم انشاءاللہ آج ہمارا 27واں درس ہے. میں بہت شکر گزار ہوں، متشکر ہوں کہ آپ نے اتنے دن اس درس میں ہمارا ساتھ دیا. ہماری ٹوٹی پھوٹی لفظیں آپ نے سماعت فرمائی. کوشش ہوئی ہے، خدا گواہ میں اچھی جگہ پہ بیٹھا ہوں. میں نے آپ کو سنانے پڑھنے میں تیاری کرنے میں کوتاہی نہیں کی. بی بی پاک گواہ ہے بالکل. اگر آپ کہیں کہ میں نے آمدن کوتاہی کی ہے، قطعاً نہیں. بس کوتاہی ہو جاتی ہے وہ صحیح آپ پہ معاف کر دیں بس انشاءاللہ. بی بی پاک کرم فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی. ارشاد ہو رہا ہے وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، میرا حبیب اپنے رب کے اسم کو یاد کرتے رہو، اس کا ذکر کرتے رہو. آئے ہے خدا جانے وہ اسم کیسا ہے جو قابل ذکر ہے، کیسا مذکور ہے جس کا ذاکر خدا بھی ہے مصطفیٰ بھی ہے. رسول کس کو کہے؟ رسول کو. وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ. ایک اور بھی آیت ہے ذکر، میرا حبیب انہیں یاد دہانی کراتے رہو، ذکر کرتے رہو. فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، ذکر کرنا مومنین کو فائدہ پہنچائے گا، مشرکین کو نہیں. ہائے ہائے ہائے، معلوم ہو گیا اس ذکر کر کے صفِ مومنین میں شامل ہو جاتا ہے. کتنی بات ہے. اللہ اکبر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ذکر کرو، ذکر رات میں ترجمہ تھوڑا سا بدل دیا، مصروف ذکر رہو. میرا حبیب مصروف ذکر رہو. آئے آئے آئے، تیری مصروفیت ہی اسی ذکر کا نام ہے. ہوئے ہوئے ہوئے. کیا کرو؟ ذکر. وَاذْكُرِ اسْمَ، ذکر نہیں وَاذْكُرْ، ذکر کرو. اسم ربے کا، اپنے رب کے نام کا ذکر کرو. کب کرو؟ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. ہائے ہائے ہائے. کس وقت سے شروع کرو ذکر؟ بکرا کسے کہتے؟ 10 بجے دن کو کہتے ہیں. ساری رات جو ہی بکرا کا وقت آتا ہے نیند غالب، ابھی شاہی بسترا یار سونا ہے. بکرا وہ وقت ہے جب صبح صادق سے، وہی وقت ہے دعاؤں کے قبول ہونے کا، وہی وقت ہوتا ہے رزق کے تقسیم ہونے کا. اس میں ہم سو جاتے ہیں، نیند آئی ہے شادی. اوئے ہوئے. بکرا کے معنی ہے صبح کا اول وقت. بکراتن. کب ذکر کرو میرا حبیب؟ صبح کے اول وقت میں، جو ہی صبح صادق ہو نا اس وقت. تو اس کا مقصد ہے اس وقت جب رسول اٹھ کے ذکر کرتا ہے تو جو مومن ہے کیا اس کو نہیں اٹھنا چاہیے؟ اٹھنا چاہیے یا نہیں اٹھنا چاہیے؟ خدا کی قسم آپ ایک 10 دن اٹھ کے تو دیکھیں، اور دیکھ کے ذکر کریں، پھر ہوتا کیا؟ حکمت کے چشمے زبان سے پھوٹ پڑتے ہیں. جانا کریں تو صحیح. بکراتن، بکرا کہتے ہیں بکرا تن، صبح اولین وقت میں. صرف اس وقت نہیں، بکرتوں و اصیلا. اصیل ہوتا ہے غروب کے ساتھ والا وقت. کیسے اچھا ذکر کا وقت ہے. رات کو بے شک سونے کے لیے تمہیں دے دی، سو جاؤ، سوتے رہو، لیکن ان 2 وقتوں میں ذکر کرو اللہ کی اسم کا. میں کیا کہہ رہا ہوں، نماز کا یہ حکم نہیں ہے.
نماز بکرا سے شروع نہیں ہوتی. غور نہیں فرما رہے. معلوم ہوتا ہے نماز کے بعد یا علی کہنے کا حکم دیا جا رہا. حیدری اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. پڑھ لے نمازیں تاکہ بات کے بعد کا حکم ہے. یار کوئی سمجھ آئی یا نہیں ہے؟ صحیح میں نے کہا کہ کل والی بات پھر دہرائیں. اب میں کیا کروں؟ صحیح بھی اشارے فرما رہے ہیں. کل میں نے آپ کو تطوع بتایا تھا. میری بات سماعت فرما لیں. یہ جو صفا اور مروہ کا آپ نے 7 مرتبہ طواف کر کے جب طواف مکمل ہو جائے، 7واں پھیرا پورا ہو جائے، کہاں پر؟ مروہ نہیں، صفا پر. صفا سے شروع ہوتا ہے، مروہ. صحیح ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. مروہ پہ جب ختم ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہے؟ وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ. اب اطاعت مکمل ہو گئی. اب مومنین کا تطوع شروع ہوتا ہے. وہ تطوع کس کا طواف ہے؟ امام حسین علیہ السلام. یہ طواف صفا و مروہ کا کرنا ہے. آج مجھے ایک صاحب نے، بالکل آج ہی مجلس میں ابھی وہاں موجود تھے، اس نے مجھے بتایا ہے. اب اگر آپ اس میں میرے ساتھ ہیں مجھے تصحیح فرما دیں. انہوں نے فرمایا صفا اور مروہ کا فاصلہ بالکل اتنا ہے جتنی امام حسین اور جناب عباس کا ہے. غور نہیں فرما رہے. معلوم ہوتا ہے جہاں گرے ہیں نا عباس، وہی امام نے دفن کیا ہے. ایک صفا ہے اور ایک مروہ ہے. اللہ اکبر. یہ فاصلہ کتنا ہے؟ صفا اور مروہ کا فاصلہ ہے. پھر ساتھ یہاں آپ طواف کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ اس لیے وہ صفا اور مروہ میں تطوع کے معنی ہے وہاں امام حسین علیہ السلام کا 7 مرتبہ. پھر آپ جو نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. میں ان کو نہیں سنا رہا، ان کو سنا رہا ہوں جو کریں گے انشاءاللہ. جو نہیں کریں گے نہ کریں. ہاتھ ان سے معافی مانگے کہ میں کہوں گا نہ کریں آپ. لیکن وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ کا معنی مجھے سمجھا دیں. شاہ جی یا معنی سمجھا دیں یا طواف کے بعد حسین علیہ السلام کا طواف کریں. اگر جناب اسماعیل اور حاجرہ بی بی پاک کا، ان کا اگر آپ 7 مرتبہ طواف کرتے ہیں، جن کی وجہ سے جناب اسماعیل بچ گئے، جنہیں بقا اور زندگی ملی ہے، اس امام حسین. اصل محسن تو فدینہ بذبح عظیم امام حسین ہے. ان کا طواف کیوں نہیں کرتے؟ 7 مرتبہ صفا مروہ میں. لوگ پوچھیں کن کے لیے جا رہے، بلکہ کہیں آؤ بھی حسین کا بھی طواف کرو. کہیں یہ رواج بنا دے. میں کہہ رہا ہوں آپ سے تاکہ امام زمانہ جو آئے کہے یہ مومن ہے. شاہ جی جاری کر دیا آپ نے. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. جو نہیں کرنا چاہتے نہ کریں. انشاءاللہ مجھے یقین ہے، مجھے پنجاب جانے تو دیں. آدھا پنجاب اس سال حج میں نہ کرے تو پھر مجھے تھوک دینا. ابھی جناب اسماعیل کے ساتھ امام حسین کا طواف ہوگا. ہمیں حکم مل گیا ہے پیچھے سے، بالکل کہہ پہنچا دیں. آگے ہم جانے حسین جانے. میں صحیح کہہ رہا ہوں. خدا کے لیے کیا امام حسین علیہ السلام کا طواف آپ کو اچھا نہیں لگے گا؟ شاہ جی حج ہو جائے گا یار. اس حج پہ تو ثواب ملے گا نا. جو حج ہے اس پہ ثواب بھی ملے گا. اللہ شکریہ بھی ادا کرے. ہاں تطوع پہ شکر گزار ہو جائے. خدا کے لیے امام حسین علیہ السلام. یہ ساری عزاداری کا مقصد کیا ہے؟ پھیلا دیں
ذکر امام حسین علیہ السلام۔ اچھا جی، بکرتوں و اصیلا، اچھا اب آ گیا جناب آگے، وَمِنَ اللیل، اور من مانے سے، من جزیہ ہوتا ہے، تبعیضیہ ہوتا ہے، کچھ، من مانے کچھ۔ اب یہ کچھ کا تصور وہی جانے جس کی لیل ہے۔ رات میں نے بہت سوچا مگر سمجھ نہیں آئی، اے پروردگارہ کون سے حصے میں، لیل کے کچھ حصے، وہ کون سا حصہ ہے؟ معلوم ہوتا ہے کچھ علم الہی میں کچھ ہے، وَمِنَ اللیل، لیل کے کچھ حصے میں، یارہ میں کیا کہہ رہا ہوں، ظہرین مغرب کی نماز ہو چکی ہے، عشاء کی سجدے نمازیں ہو چکی ہیں، اس کے بعد وَمِنَ اللیل، لیل کے کچھ حصے میں، فَاسْجُدْ لَهُ، حبیب اس کا سجدہ کرو۔ اے اللہ کیا تو سجدوں کا بھوکا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ فَاسْجُدْ لَهُ، کیا کرو؟ سجدہ کرو۔ غور نہیں فرما رہی دنیا، خدا کی قسم رسول کو سجدے کی لفظ کہنا خالق کی دلیل ہے، جو خالق سجدہ چاہتا ہے اسی سجدے کا نام ہی رسول کا سجدہ ہے۔ بات سمجھ آئی؟ بہت سیانے لوگ آپ تشریف فرمائیں، میں نے بہت بڑی بات کی ہے، سمجھ آتی ہے نا یا نہیں آتی؟ میرا حبیب جب لیل کے کچھ حصے میں، فَاسْجُدْ لَهُ، لہو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ فے آئی ہے، وَمِنَ اللیل فَس، یہ فے فوریت کی ہے، جب وہ حصہ لیل شروع ہو جائے فوراً اس کا سجدہ کرو۔ وہاں تاخیر کی حکم لفظ نہیں ہے، فے فوریت کی ہے، فوراً فَاسْجُدْ لَهُ، اس کو سجدہ کرو۔ معلوم ہوتا ہے اللہ کا جو معیار سجدہ ہے وہ رسول کا سجدہ ہے، چونکہ شریعت رسول کی ہے۔ غور نہیں فرما رہے آپ؟ تو سجدے کا معیار کس کا سجدہ ہوگا؟ رسول کا۔ تو سجدے کا معیار، اگر اللہ جس کو سجدہ کرنا، سجدہ کہنا چاہتا ہے، وہ کس کا عمل ہے؟ رسول۔ رسول جب سجدے میں چلا جائے تو میرا وہ معیار ہے سجدے کا جو اس رسول کے سجدے کا معیار ہے۔ کیا کہتا ہے؟ سجدے میں جاؤ اور فوری طور پہ سجدے میں چلے جاؤ، تیرا سجدہ ہی میرے علم کا سجدہ ہے، میرا معانی جو میں چاہتا ہوں وہی تیرا سجدہ ہے۔ تو معلوم ہو گیا کون کہہ رہا ہے؟ تو مسجود کی نیت ہوگی نا سجدے میں، نیت کس کی ہوگی؟ مسجود کی۔ مسجود کی نیت کیا ہوگی؟ یہی بیٹھے ہیں نا؟ اچھا یہی ہے، شکر ہے شکر ہے، صحیح غور فرمانا ہے جو میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اب جو رسول کو حکم دے رہا ہے اللہ کہ سجدہ کرو لہو اس کے لیے، تو نیت کس کی ہوگی؟ مرکز عبادت کون ہوگا؟ اللہ۔ سجدہ کرو اس مرکز عبادت کی نیت میں، تیرا سجدہ ہی میرا وہی سجدہ ہے جو میں چاہتا ہوں، ہے یا نہیں؟ وَسَبِّحُ، اور اس کی تسبیح پڑھو، اسے قدوس کہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سَبِّحُ لیلاً طویلا۔ میرے خیال ہے میری لفظ مشکل ہو گیا آپ کے لیے، گھبرائے تو نہیں؟ اگر آپ گھبراتے میں لفظ واپس لیتا ہوں، اپنے لیے رکھ لیتا ہوں۔ اب تو راضی ہیں نا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ وَسَبِّحُ لیلاً طویلا، تسبیح پڑھو، صحیح تسبیح پڑھو، میرا پتر سنے، تسبیح پڑھو۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟
وہ نہیں بہتر سمجھتا رسول کیسی تسبیح پڑھے گا؟ ساری رات تسبیح پڑھتے رہو، ہائے 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 ہائے، سبح لیلا طویلا۔ اس کے بعد کیا کہتا ہے؟ ان ہؤلاء یحب ان یہ تحقیق، یہ لوگ، اب ہمارا ذکر آ رہا ہے، ان ہؤلاء یہ لوگ ہیں، یحبون العاجلۃ، عین سے ہے عاجلہ، عاجلہ مانے جلدی آنے والی، جلدی آنے والی کیا ہے؟ دنیا، دنیا کی ہر تمنا، اب میں تمنا کی لفظوں میں لے آیا ہوں، اب دوسری لفظیں میں نے چھوڑ دیا، دنیا کی ہر شے کی تمنا، کیا کتنی جلدی ملے؟ آپ کتنی دیر سے چاہتے ہیں؟ جلدی چاہتے ہیں نا، اوئے ہوئے ہوئے، جلدی چاہتے ہیں، یہ بھی جلدی ملے، یہ بھی جلدی ملے، یہ بھی جلدی ملے، یہ بھی جلدی ملے، ہر شے جلدی ملے، کسی میں تاخیر ہے؟ ہر شے جلدی ملے، اوئے ہوئے ہوئے، ہر شے کی الگ الگ تمنا ہے، یہ بھی جلدی ملے۔ معلوم ہوتا ہے اللہ نے تمنا اتنی پیدا کیوں کی ہے؟ ایک ہی شے کی تمنا پیدا کر دیتا، کیا وہ قادر نہیں تھا؟ تمنا ایک ہوتی، جان چھوٹی اسی کی ہوتی، ہمیشہ وہی رہتی، لیکن تمنائیں بھی تو بہت رکھ دی ہیں۔ ان ہؤلاء یہ وہ لوگ ہیں، یحبون العاجلۃ، جلدی آنے والی دنیا کی چیزوں کی تمنا میں محبت رکھتے ہیں، یحبون محبت رکھتے ہیں، کن میں؟ دنیا کی باتوں میں، اور کہتے ہیں جلدی ملے جلدی ملے، اوئے اوئے اوئے، یہ نہیں کہتے جلدی نجات ملے، جلدی محبت اہل بیت ملے، آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ جلدی، دنیا کی جلدی کا، یحبون العاجل، عین عجلت سے ہے عاجلہ، جلدی کہتے ہیں کہ دنیا، میرے خیال اب آپ گھبرا رہے، میں بار بار دہرا رہا ہوں، دنیا کی محبت میں کیا کہتے ہیں کہ یہ شے ہمیں جلدی ملے، اور کرتے کیا؟ وَيَذَرُونَ يَوْمًا ثَقِيلًا، وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، اور وہ چھوڑ دیتے ہیں، پس پشت ڈال دیتے ہیں اس دن کو، یومن، اس دن کو چھوڑ دیتے ہیں، ثقیلا، جو انتہائی ثقیل دن ہوگا، اللہ جانے کتنا دشوار دن ہو، کتنی ثقیل، جب اللہ ثقیل کہے تو وہاں ثقیل کا تصور کیا ہوگا؟ وہاں کیا کیا شے، کتنی کتنی ثقیل ہوگی، کتنی کتنی دشوار ہوگی، کتنی کتنی اس میں تکلیف ہوگی، اس دن کو چھوڑ دیتے ہیں، ہائے ہائے، اس دن کو چھوڑ دیتے ہیں، وراءہم یومن ثقیلا، انا نحن خلقناہم، ہم نے ان کو پیدا کیا، بس ہم نے ان کو پیدا کیا، توجہ فرمائیں، ہم نے ان کو پیدا کیا، وشددنا اسرہم، اسر کہتے ہیں جن کی ہاتھ رسیوں سے باندھی جائے، اس کو کہتے ہیں اسیر۔ اسیر کون ہوتا ہے؟ جس کے ہاتھ رسیوں سے باندھے جائے، رسیوں سے باندھنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ اس کے ہاتھ ایک جگہ رہتے ہیں، اب تو ایک ہاتھ کھول دیے نا، کبھی یوں کر لیا، کبھی یوں کر لیا، کبھی یوں کر لیا، لیکن جب بندھ جاتے ہیں ہاتھ رسیوں سے تو پھر ایک جگہ قائم ہو جاتے ہیں۔ یہ قائم ہونا کس کی طرف اشارہ ہے؟ مضبوطی کی طرف، یہ ہاتھوں کی مضبوطی، ہم نے ایک کیا کیا؟ ان کو خلقناہم، ہم نے ان کو خلق کیا، پیدا کیا، وشددنا اسرہم، ان کے اعضاء و جوارح کو ہم نے مضبوط بنایا۔ کیوں بنایا؟ کیوں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں، ہر اعضاء ہم نے ان کا، ہم نے مضبوط بنایا، یار پھر کمزور کیوں ہو گئے؟ غور نہیں فرما رہے آپ، یہی وجہ ہے کہ امام پہ اعتدال میں امام ہوتا ہے، کبھی امام کو تکلیف نہیں ہوئی، تکلیف نہیں ہوئی، شددنا، بات تو مشکل ہے، کیا کریں گے؟ شددنا اسرہم، ہم نے ان کے قوا کو کیا کیا؟ مضبوط بنا۔ مضبوط کیوں بنایا؟ تاکہ جو وہ چاہتا ہے وہ آسانی سے یہ اس سے عہدہ برا ہو جائے، اور وہ چاہتا کیا ہے؟
اچھا کیا چاہتا ہے فرمائے یار، اب یہ بھی میں بتاؤں؟ اے اللہ آپ سے کیا چاہتا ہے میرے بھائیوں؟ خدا واسطے یہ نہیں ہے کہ فلاں پڑھ رہے ہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، کیا چاہتا ہے اللہ تو بتا، ہم سے تو کیا چاہتا ہے؟ فرمایا یہ سارے واجبات ہیں، بالکل واجبات، نماز واجب، روزہ واجب، حج واجب، زکوٰۃ واجب، اخلاقیات واجب، اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر شے ہے پابندی واجب، لیکن اس واجب کے بعد آخری واجب یہ ہے، من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلی۔ سب سے بڑی جو ہمارے لیے ضروری شے ہے وہ معرفت امام زمانہ ہے۔ معرفت امام زمانہ میں جو نمازیں پڑھی جائیں گی وہ مقبول بھی ہیں، وہ لائق اجر بھی۔ اب ہماری سب سے بڑی اس طاقت کو دینے کا نتیجہ کیا ہوا کہ ہم ان طاقت کو استعمال کرتے ہوئے کن کو پہچانے؟ اپنے زمانے کے، اچھا نہیں لگا آپ کو؟ اپنے زمانے کے ذرا امام کو پہچانے۔ آگے کیا کہتا ہے امام؟ وَإِذَا شِئْنَا وَإِذَا شِئْنَا، اور جب ہم چاہیں گے بَدَّلْنَا أَمْثَالَهُمْ تبدیلا، تو جب ہم چاہیں گے ان کے ان جسموں کو، یہ جو جسم ہے، اذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، جب ہم ان کو چاہیں گے تو ہم ان کا جسم ایسا مثالی بنا دیں گے، مرنے کے بعد جسم کیا بن جائے گا؟ مثالی۔ یار یہ جسم تو رہے گا یہی، ظاہر میں یہ ہوگا مثالی۔ مثالی کیا ہوگا؟ لطیف۔ مرنے کے بعد وہ جسم قبر میں کیا ہو جائے گا؟ عالم برزخ میں جسم کیا بن جائیں گے؟ مثالی، لطیف۔ ٹھیک ہے، اب گھر بھی آ رہے ہیں، مل بھی رہے ہیں، جا بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، ہر جگہ۔ یہ لطیف مثال کی مثال ایسے ہے جیسے آپ خواب میں کسی باغ میں کھڑے ہیں، چل بھی رہے ہیں، ٹانگیں تو وہاں سوئی ہے، چل کون رہا ہے؟ آپ چل بھی رہے ہیں باغ میں، اور آم جو اچھا لگا اسے توڑ کے چوس بھی رہے ہیں، اور میٹھا بھی لگ رہا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چوس رہے ہیں یا نہیں چوس رہے؟ وہاں وہ لگ رہے ہیں، یار کچھ حضرات ناراض بیٹھے ہیں، خدا واسطے ناراض نہ ہوں یارا، وہاں چوس رہے ہیں یا نہیں چوس رہے؟ جب چوس رہے ہیں، بس ایک جملہ کہوں نا، چوس وہاں رہے ہیں 1000 میل پہ، سو رہے ہیں کراچی میں، یا آپ کے اس کائنات کو مچھر نے کاٹا، پھرنے والا جسم مدد کے لیے فوراً ہاتھ آیا۔ اس لیے اللہ وہاں کیا بنا دے گا؟ جسم مثالی بنا دے گا۔ کہاں؟ عالم برزخ میں بھی، اور آگے جنت میں بھی۔ جنت میں ہوگا یہی جسم، یہ جو جسم ہے، شکل و صورت بالکل یہی ہوگی، سارا نظام یہی ہوگا، بالکل یہی ہوگا۔ اس نے بیچارے نے عمل کیا ہے، جزا اسی جسم کو ملے گی، ورنہ عدل کے خلاف ہے۔ وہاں اس کی لطافت امثال کیا ہو جائے گا کہ وہاں جا کے بالکل جناب حسنین دروازہ جنت پہ کھڑے ہوں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ خوش ہونا چاہیے بابا، خوش ہو۔ دروازہ جنت پہ جب کھڑے ہوں گے نا، بالکل جب قریب پہنچیں گے تو جہاں اس دن میں نے شجرہ کی ذکر کیا تھا، اس کے بالکل سامنے ایک ہوگا حوض۔ اس وقت میرے سرکار کہیں گے اس حوض میں جا کے غوطہ لگاتے جاؤ، جنت میں داخل ہوتے جاؤ۔ جو ہی ہم وہاں غوطہ لگائیں، بس غوطہ لگانا ہوگا، ساری جسم کی کثافتیں ختم۔ وہاں کھائیں گے بھی، پیئیں گے بھی، اٹھیں گے بھی، بیٹھیں گے بھی، ہر شے ہوگی، مگر نہ بول ہوگا، نہ براز ہوگا، نہ پیشاب ہوگا۔ جنت پیشابوں والی جگہ کا نام نہیں ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا، جب ہم چاہیں گے، اذا شئنا، وہ جب چاہنا، کوئی وقت اذا ہمیشہ کسی شے کے لیے آتا ہے جو وقت پہ آ کے اچانک چاہنا ہوتا ہے۔ وَإِذَا شِئْنَا بَدَّلْنَاهُمْ
تبدیلا، ہم ان کو ان کے جسموں کو امثالہم تبدیلا، ان کے امثال کو ان کے جسموں کو کس میں بھی بدل دیں گے؟ جسم مثالی میں۔ جسم کی کتنی قسمیں؟ 7 قسمیں، اس لیے میں نے نہیں دہرایا۔ ان کو ہم کس میں بدل دیں گے؟ جسم مثالی۔ بس تھوڑا سا مجھے وقت ٹھیک ہو گیا، کچھ نہ کچھ میں نے پہنچا دیا، یہ جس کا لفظی ترجمہ تھا وہ میں نے پہنچا دیا۔ اب جناب یہاں سے کیوں کہا رسول تم سجدہ کرو؟ سجدہ کرو کس نے کہا؟ قرآن نے۔ کیا کس نے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رسول کو کہہ رہا ہے قرآن سجدہ کرو۔ قرآن میں ہے نا فاسجد لہو، اللہ کو سجدہ کرو۔ کر کون رہا ہے؟ رسول۔ معلوم ہو گیا قرآن کے پاس قول ہے، عمل نہیں ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، قرآن کے پاس قول ہے شاہ جی، قول، عمل نہیں ہے۔ قرآن نمونہ عمل نہیں ہے، کہنا اور ہے کرنا اور ہے۔ معلوم ہو گیا قرآن کا کہنا تب کہنے میں آ سکتا ہے جب رسول موجود ہو۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب رسول کے ہوتے ہوئے قرآن کافی نہیں ہے۔ رسول کے ہوتے ہوئے قرآن کا ہونا ضروری ہے، لیکن قرآن کے ساتھ رسول کا ہونا ضروری ہے۔ قرآن رسول کے بغیر کافی نہیں ہے۔ جو رسول کے بغیر زندگی رسول میں کافی نہیں ہے تو بعد رسول کیسے کافی ہے؟ وہ ہونا ضروری ہے یا نہیں ہونا ضروری؟ بس اسی وجہ سے کتاب میں قرآن میں تھوڑی سی بات سمجھ لیں۔ کل انشاءاللہ پھر بحث کی، کل آخری ہماری درس ہے اور کل آخری 3 آیتیں پڑھ کے ہم ان کو مکمل کر لیں گے، اس میں پھر بحث کریں گے آخری۔ لیکن آج میں یہ کہوں، یہ جو قرآن ہے نا، قرآن کسی شے کے علم کا صورت کتبی کو ظاہر کرتا ہے، صورت حقیقی کو ظاہر نہیں کرتا۔ پہلے دن تھوڑا سا میں نے عرض کیا تھا، اس کو پھر میں دہرا رہا ہوں کہ قرآن علم اشیاء کی، علم اشیاء میں نے خود چھوڑا کہ آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ کسی شے کا جو علم ہے نا، اس شے کے علم کا وجود کتبی کو ظاہر کرتا ہے، اس شے کے علم کے وجود حقیقی کو ظاہر نہیں کرتا۔ کتاب پر جو شے آتی ہے وہ اس شے کی وجود کتبی آتی ہے، مکتوبی آتی ہے۔ میں مثال دوں، میں نے اس دن بھی مثال سنائی، پھر میں وہی مثال کہہ دوں۔ آم، جب ہم آم آئے گا کتاب پر کیا لکھا ہوگا؟ الف مد آ میم آم۔ کتاب پر الف مد آ میم آم یہ لکھا ہوگا۔ یہ وہ حقیقی آم اور ہے، وہ کتاب میں نہیں ہے۔ غور نہیں فرما رہے؟ حقیقی آم جو ہے شاہ جی وہ تو خارجی ہے، باہر ہے۔ کتاب میں جو اس کی صورت مکتوبی آئی ہے، حقیقی نہیں آئی۔ تو معلوم ہوگا قرآن میں حقیقی علم نہیں آتا، ہائے ہائے ہائے، اس کی صورت مکتوبی آتی ہے۔ حقیقی علم عالم کے پاس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے شاہ جی، حقیقی علم کس کے پاس ہوتا ہے؟ عالم کے پاس۔ لہذا قرآن کا حقیقی علم کتاب میں نہیں ہوگا، کتاب میں اس کی صورت مکتوبی ہوگی۔ حقیقی علم کس کے پاس ہوگا؟ عالم کے پاس۔ پھر کیوں نہیں دنیا سمجھتی؟ جب قرآن آیا ہے اور حقیقی عالم کا قرآن کے لیے ہونا ضروری ہے، تو پھر کوئی وقت ایسا نہیں ہونا چاہیے قرآن ہو اور حقیقی عالم نہ ہو۔ یہ کیسے شاہ جی کیسے ہو سکتا ہے کہ قرآن ہو اور حقیقی عالم نہ ہو؟ لوگوں نے یہی تو بڑی کوشش کی کہ علی نہ آئے رسول کے بعد بلا فاصل، اس لیے انہوں نے انی تارکن فیکم الثقلین کے بعد کتاب اللہ و سنتی کہا۔ لیکن آتا کیا ہے؟ اطرتی اہل بیتی۔ اس لیے جو قرآن کی جو اندر لفظیں ہوتی ہیں یہ اس علم کی صورت مکتوبی ہوتی ہے، صورت حقیقی خارجی
ऐनी हकीकी नहीं होती, ऐनी ज़हनी हकीकी कुरान में किताब में नहीं होती, ठीक है। वो किस में होती है? आलिम। तो कुरान का आलिम कौन है? रसूल मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब कुरान की पूरी हकीकत इल्मिया किन में है? आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम। जो कुछ कुरान में है अब वो किस में होगा? ये आले मोहम्मद। फिर आले मोहम्मद क्या बन जाएंगे? इस कुरान का वो सामित बन जाएगा, ये नातिक बन जाएगी। वो बेशक खामोश रहे, ये बोलते। अल्लाह ने ये बताया, ये खामोश किताब को बगैर वुजू के हाथ ना लगाएं। अल्लाह जाने आले मोहम्मद कितना ताहिर हैं। लगाए ना हाथ, लगा सकते हैं कोई हाथ? ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहर, इनसे मस ही वही रखते हैं जो मुतहहर है। अल्लाह मुतहहर है। इसीलिए आगे क्या कहा? आगे भी साथ फरमाया वकुल्ला शैन। देखिए ना, यहाँ उलमा की किताबें पढ़ें, खुदा वास्ते मैं जो कहता हूँ किताबें, क्या कहा उलमा ने? सारा जोर लगा दिया यार, जितनी किताबें तफसीरें मेरे भाइयों की हैं यही है। वकुल्ला शैन आसफैना हो फी इमाम मुबीन की जगह किताब मुबीन। उन्होंने कहा इमाम मुबीन अली आते ही नहीं है। हाय हाय। हालांकि जब कहा गया मौला वो इमाम मुबीन कौन है, मेरे इमाम ने फरमाया सलमान अली को बुलाओ ताकि आते हुए सारे देख ले। हाय 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 हाय। जो ही मेरा अली आया उसी से कहा हाज़ा इमामुल मुबीन। है नहीं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ये इमाम मुबीन है या इमाम मुबीन? उन्होंने क्या जोर लगा यार, भाइयों की किताबें पढ़े ना, मेरे पास मौजूद है इसकी। उन्होंने कहा नहीं जी किताबें मुबीन। अब उन्हें नहीं खबर कि किताब में इल्म के, देखिए हकायक के इल्म का एहसास होता है। वकुल्ला शैइन अहसैनाहु फी इमाम मुबीन। कुरान क्या कहता है? हमने हर शय को गिन गिन के एहसास कर दिया है इमाम मुबीन में। गिन गिन के रख दिया, मैंने कई दफा गिन गिन के बताया आपको, ठीक है ना। गिन गिन के रख दिया है इमाम मुबीन में। इमाम में गिन गिन के अल्लाह ने रखा है। मतलब मैंने जरा 1 मिनट मुझे दे दे, 100 रुपया है तो आपने एक लेके ना डाल दिया संदूक में, कहा एक भी गया और असल पैसा भी गया, 100 सारे उसी संदूक में डाल दिए। ये जो संदूक में है ये एहसा है। ये जो आपकी जबान पे 100 है ये गिनती है। गिनती भूल सकती है, एहसा में भूल नहीं होती। ठीक है। ये एहसा क्या होता है? गिन गिन के उसके अंदर रख दिया संदूक में, गिन गिन के 100 रुपया रख दिया। 100 भी है और गिनती भी है। जब भी आप चाहेंगे गिनती पूरी, शाय भी मौजूद, हर गिनती भी मौजूद, ठीक है ना। लेकिन किताब में अशिया का इल्म एहसा होता है। किताब में क्या है? लारत पे वला याबसन इल्ला फी किताब मुबीन। खैर खुश को तर किस में है? किताब मुबीन। इल्म किताब में है, अशिया के हकीकतों का इल्म है कुरान में। हकीकत अशिया कुरान में नहीं है। गौर नहीं फरमा रहे आप? इल्म और है, हकीकत और है। किताब में फकत इल्म होता है, हकायक नहीं होते। लेकिन इमाम वो है जिसमें हकायक भी होते हैं और इल्म भी होता है। यही वजह है कुरान ने सलूनी का दावा नहीं किया। माशाअल्लाह, इमाम से करवा दावा हुआ या नहीं हुआ? इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दावा। इसीलिए मोहब्बत किन की है? इमाम की। ममाता वलम यारिफ इमामा ज़माने ही। खुदा के वास्ते इमाम ज़माना को पहचानो। सारा दारो मदार मेरे 28 मजालिस का, मैं यहाँ पहुँच रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, बस इन 14 को पहचानो।
یہ پہچانے گئے وہ پہچانا جائے گا۔ جب وہ پہچانا گیا وہ اس کی پہچان منحصر ہے ان کی پہچان پہ۔ بس منفذ ابن اسبا، یہ امام علیہ السلام جناب علی علیہ السلام کا خاص صحابی ہے۔ منفذ، اللہم صلی علی منفذ ابن، یہ فضل شاہجان یہ کتاب ہے، اس میں یہ واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ منفذ کہتا ہے کہ جناب علی علیہ السلام رات کے وقت اپنے خچر پہ بیٹھ کے مجھے کہا منفذ میرے ساتھ چلو۔ ہم چلے گئے باہر، دور کوفے سے باہر جا کے سرکار نے اپنے خچر کو چھوڑ کے جناب ایک طرف ہو گئے۔ جب ایک طرف ہوئے تو خچر نے کان کھڑے کر دیے۔ خچر سمجھتے ہیں اس وقت سواری یہ تھی، کیسے وہ ہوں گے جو جناب علی جس پہ بیٹھ کے جاتا ہوگا، سبحان اللہ۔ تو جناب علی علیہ السلام جب پلٹ کے آئے تو دیکھا اس نے کان کھڑے کیے ہوئے ہیں خچر۔ سرکار نے فرمایا شاہجان دیکھو کیا بات ہے، منفذ دیکھو کیا بات ہے۔ صحیح گھوڑے کچھ پریشان لگتا ہے۔ سرکار نے اب جو سرکار نے دیکھا، دیکھ کے فرمایا منفذ وہ دور سے ایک شیر بھاگتا ہوا آ رہا ہے۔ ہائے ہائے، اس شیر کو دیکھ کے یہ پریشان ہوا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں معلوم ہوتا ہے، دیکھیں کس نے دیکھا، ان کے خچر نے شیر کو آتے دیکھا۔ جو ہی شیر قریب آیا وہیں سے سرکار امیر المومنین کی خدمت میں اپنے دو زانو زمین پہ گاڑ دیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیکھیں یہ کنجوسی ہوگی، یہ بالکل صداقت نہیں ہوگی اگر میں وہیں کی لفظیں آپ کو اپنے لفظوں میں سنا دوں۔ جو لکھے ہوئے کتاب میرے پاس ابھی بھی لکھی ہے، وہیں سے اس نے پاؤں کو زمین پہ گاڑ کے سرکار امیر المومنین کو سلام کر کے کہا مولا میں 7 دن سے بھوکا ہوں، رزق لینے آیا۔ غور نہیں فرما رہے آپ، 7 دن سے مجھے شکار نہیں ملا، خبر نہیں یہ بھی باتیں سنانے کے لیے ایسے ہوا ہوگا۔ مولا مجھے میرا رزق عطا کرے۔ سرکار نے لبوں کو حرکت دی، ایک جیسے ہوتا ہے ہرن نما، ایک اوپر سے کوئی جانور آیا اس کے آگے، اس نے کھانا شروع کیا۔ جب کھانا کھا چکا نا تو شیر ٹھیک ہو گیا۔ جب ٹھیک ہو گیا تو سرکار نے فرمایا کہاں رہتا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، یہ وہ پوچھے جو نہ جانتا کہاں رہتا ہے؟ سائیں سائیں میں شام رہتا ہوں۔ سناؤں شاہ جی، سناؤں؟ خدا کے لیے یہ حیوان ہے، جانور ہے، اگر یہ لفظ وان نہ ہو مجھے جو آپ جی چاہے کہہ دیں۔ انہوں نے فرمایا، کہنے لگا مولا میں شام میں میری ڈیوٹی ہے، جو تیرے دشمن ہیں میں انہیں کھاتا رہتا ہوں۔ ہماری ڈیوٹی، شاہ جی خدا کی قسم ان کو ہم شکار بناتے ہیں، ہمیں مقرر ہی اس لیے کیا گیا ہے۔ معلوم ہوتا ہے دشمن علی کو شیر بھی جانتے۔ ہائے ہائے ہائے، بغض علی میں خبریں کتنی نمایاں ہو جاتے۔ سرکار نے فرمایا جب تیری ڈیوٹی ہے، منفذ کہتا ہے میں ساتھ کھڑا سن رہا ہوں، میں سرکار اس کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں، جب تیری ڈیوٹی وہاں ہے شام میں تو یہاں کیوں آیا؟ اس نے سر جھکا کے سر اٹھا کے کہا مولا سب سے پہلے تو آپ کی زیارت کرنی تھی۔ کیسے خوش نصیب ہیں امام کی زیارت کے لیے آتے، ہائے ہائے ہائے، آپ کی زیارت مطلوب تھی۔ اور دوسرا، آج مجھے سنان مالک ابن سنان ابن وائل، مالک ابن سنان ابن وائل جو آپ کے وار سے جنگ صفین بچ گیا تھا، معلوم ہوتا ہے انہیں جنگوں کا بھی پتا ہے۔ کہاں بیٹھے ہوئے یار آپ سطحی طور پہ پڑھتے ہیں واقعات، غور نہیں فرماتے آپ۔ وہ جو جنگ صفین میں تیرے علی آقا وار سے بچ گیا تھا، یار شیر وار دیکھتا ہے وہ تو اپنے جنگل میں ہوتا ہے۔ شاید یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ جو وار سے بچ گیا ہے وہ ایک قادسیہ میں رہتا ہے،
کوفہ کے قریب قادسیہ کہ 60 میل کے فاصلے پر جنگ قادسیہ ہوئی تھی نا ان کے زمانے میں، وہ وہاں رہتا ہے. آج رات میں نے تیری اس دشمن کا شکار کرنا ہے. کون کہہ رہا؟ شیر. منفذ کہتا ہے میں نے سنا کیا، میں تو حیران ہو گیا. ہم پھر کیا کرتے ہیں؟ سارا کام تو یہ کر رہے ہیں. یہ کہہ کے اس نے دوڑ لگائی قادسیہ کی طرف، سرکار کو سلام کیا، دوڑ لگائی. سرکار منفذ کہتا ہے مولا یہ کیا ہوا؟ سرکار نے فرمایا سن نہیں لیا تو نے، وہ تیرے سامنے قادسیہ گیا ہے. مولا آپ کو میں کوفے پہنچا کے میں بھی جاتا ہوں. اچھی بات ہے نا. سرکار نے فرمایا چلو. ہم کوفے پہنچے، کوفے پہنچ کے ان کو دے دیا خچر یا جو بھی سواری تھی، فرمایا جاؤ. یہ کہتا ہے کہ میں نے بڑا 60 میل کے فاصلے پہ، اب اس کا گھوڑا جیسا بھی یا جیسے بھی تھا، یہ کہتا ہے میں اس وقت قادسیہ میں پہنچا. جو ہی میں گلی میں پہنچا نا، شور بلند ہوا. مالک ابن سنان ابن وائل کو ایک شیر نے شکار کر دیا ہے. مالک ابن سنان ابن وائل کو ایک شیر نے شکار کیا ہے، اور لوگ دیکھنے کے لیے اس کی طرف جا رہے تھے. میں جو وہاں گیا، اس کا پنجرہ کو تھوڑی ہڈیاں پڑی تھی اور سر پڑا ہوا تھا. غور نہیں فرما رہے. شیر سر کیوں نہیں کھایا؟ کا پتہ کیسے چلے گا منافق کون ہے؟ کیا نظام ہے یار یہ؟ ایسے چل رہا ہے نظام. سارا پنجرہ کھا گیا اور سر چھوڑ دیا اس نے. اس لیے چھوڑا تھا کہ پتہ چلے اے ہے جس کو کھا گیا. وہ کہتا تھا پتہ نہیں کون آیا، شیر کیسے آیا، کس طرح آیا. اب کوئی اس کو پوچھ رہا ہے، کوئی اس کو پوچھ رہا ہے، کوئی اس کو پوچھ رہا ہے. جب زیادہ پوچھنے لگے تو میں آگے بڑھا. منقذ کہتا میں نے آگے بڑھ کے جناب علی علیہ السلام کا سارا واقعہ سنا کے کہنے لگا میں اس کا گواہ بننے کے لیے آیا. جب یہ کہا نا اس وقت ہائے جو مومن تھے ان کے ایمان بلند ہو گئے. محبت امیر المومنین میں ان کے ایمان بلند ہو گئے. اور جو نہیں سمجھتے تھے جناب علی علیہ السلام کے بارے اتنی باتیں نہیں رکھتے تھے، ان کے منہ لٹک گئے. یہ کون ہے؟ جن کی محبت، جن کی معرفت عین دین، عین اسلام، جن کو پہچان توحید کی پہچان ہے. ان کو جب ہم پہچان لیں گے انشاءاللہ. کل کا ہمارا آخری درس ہے. پروردگار بدفعل محمد و آل محمد. یہ جو اہتمام ہو رہا ہے اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. جو حضرات جو تمنائیں لے کے حاضر ہوتے ہیں انہوں نے فیض مرام فرما. اپنے اپنے مرحومین کے لیے شہداء. اچھا جو راستے مجھے کوئی بیمار ہیں ان کے بارے میں فرمایا، انہیں شفا کاملہ عاجلہ. اپنے اپنے مرحومین کے لیے، شہداء مومنین کے لیے، بانیان کے مرحومین کے لیے. سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رب زدني علما ويقينا وألحقني بالصالحين. محمد